ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دین اسلام میں کچھ شعار ہیں، مسلمانوں کی کچھ خاص القابات ہیں، کچھ خاص دعائیہ کلمات ہیں جو انبیاء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء کرام اور عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے فوت ہونے اور ان کی زندگی فوت ہونے کے بعد اور ان کی زندگی میں کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور تمام جو فرشتے ہیں ان کے لیے علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، جیسے سورۃ المریم کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو، سورۃ الصفات کی آیت نمبر 79 ہے۔ اسی طرح سورۃ الصفات کی آیت نمبر 109 ہے جس میں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، سورۃ صفات کی آیت نمبر 120 ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے، ان آیات سے یہ استدلال کیا گیا، اس پر اجماع امت ہے کہ جب بھی کسی نبی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم لگایا جاتا ہے، یا پھر کسی فرشتے کا، یعنی کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، تمام انبیاء اور تمام ملائکہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جو خطا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ الفاظ، یہ درود کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7278 ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2444 ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اور فرشتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں ان کے لیے یہ درود پڑھا جاتا ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے بھی ایک مخصوص لفظ رضی اللہ عنہم، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ جس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو کہ جنازہ کی دعا سے استدلال کرتے ہوئے امت مسلمہ میں استعمال ہوتا ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، تو اس سے رحمہ اللہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس بات پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی عالم دین کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ زندہ ہے تو اس کے لیے حفظہ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اب ان کلمات کی یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں، ان کلمات کا ایک ورتھ ہے، ایک ویلیو ہے۔ اگر کوئی شخص اٹھا کے ان کلمات کو کسی کفار کے لیے کافر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، غیر مسلموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، تو اس کے دو مطلب ہیں کہ یا تو وہ ان الفاظ کی، ان دعائیہ کلمات کی توہین کر رہا ہے جو کہ جس امت کا اجماع ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء اور جو لوگ ہیں زندہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ الفاظ دعائیہ کلمات استعمال نہیں کیے گئے۔ تو جو ان کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ ان الفاظ کی ویلیو کو کم کرنا چاہتا ہے کہ ان الفاظ کو ہر ایرے گیرے کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے، یا پھر ان کی پروڈکٹ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے تاکہ ان الفاظ کی ویلیو نہ رہے
وہ وقت ویلیو جو ایک دین میں ہے اس کو کم کیا جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مذاق کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں اگر وہ ویلیو کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے پھر بھی وہ مجرم ہے، اور اگر وہ مذاق کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو کیا دین مذاق کے لیے ہے؟ کیا اس کو صرف دین ہی ملا مذاق کے لیے؟ تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ممالک ہیں 5، امریکہ، رشیا، فرانس، انگلینڈ اور چائنا، ان تمام ممالک کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کے پنجتن پاک ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی۔ الائڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے۔ 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا۔ 2 یورپین ہیں، یو کے اور فرانس، اور ایک امریکہ۔ یہ 5 ہیں۔ یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ، ایلیٹ۔ پنجتن پاک بھی جن شخصیات کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ وہ کوئی عام ایرے گیرے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ تو ایک طرف تو اہل بیت کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اہل بیت کے لیے جو مخصوص الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو وہ کن کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کفار کے لیے۔ تو یہ بھی ان الفاظ کی ویلیو کو کم کرنے کی بات ہے، یا پھر ان الفاظ کا مذاق ہے، جو بھی سمجھ لیا جائے، جو بھی ہو۔ بہرحال یہ ان کا اس قرآن و دین کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔